الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا حبیب اللہ راہ وفا میں ہر سو کانٹے راہ وفا میں ہر سو کانٹے دھوپ زیادہ سائے کم مگر اس پہ چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کم مگر اس پہ چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کم پانی بھرن سہیلیاں ترنگا رنگ گھڑے پانی بھرن سہیلیاں ترنگا رنگ گھڑے بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے بھریا
اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے تے سب سائیاں پانی نو ٹریاں سب سائیاں پانی نو ٹریاں کوئی کوئی مڑسی بھر کے تے جنہ بھر کے سر تے چایا او پیر رکھن ڈر ڈر کے جنہ بھر کے سر تے چایا او پیر رکھن ڈر ڈر کے۔ برادران اسلام، عزیزان محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک کو ہم نے حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کا، ان کی استقامت کا، ان کی قربانی کا، ان کے ایثار، ان کے وفا کا تذکرہ ہم نے کیا۔ اگرچہ موضوع اسی سے ہی ہم شروع کر رہے ہیں، لیکن اس میں تھوڑی سی وسعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ہم تمہیں ضرور جانچیں گے، پرکھیں گے، ابتلا میں ڈالیں گے۔ اور یہ آزمائش کس قسم کی ہوگی؟ فرمایا من الخوف، چاروں طرف سے خوف کے ڈراؤنے سائے یہ بھی آئیں گے، والجوع، بھوک، ننگ، پیاس، یہ بھی دے کے آزمائیں گے، وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور ہم تمہیں مال اور دولت تم سے چھین کے بھی آزمائیں گے، وَالْأَنفُسِ، ہم تمہاری جانیں لے کے بھی آزمائیں گے، وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے بچے بچیاں بھی تم سے لے کے۔ فرمایا اگر تم ان تمام آزمائش کی بھٹیوں سے سلامت گزر گئے تو تمہیں مبارک ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ دوسرے مقام پہ فارسی میں کہتے ہیں کہ چمی گویم مسلمانم بلرزم۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپنے لگتا ہوں، کیونکہ دانم مشکلات لا الہ را، کہ مجھے پتا ہے کہ جب کلمہ پڑھا ہے تو کیا کیا وعدہ کیا ہے۔ یہ صرف 4 لفظ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت خواجہ غلام فرید کا ایک فقرہ ہے، وہ کہتے ہیں یاریاں لاون سر منگدیاں۔ کیا؟ یاریاں لاون سر منگدیاں، مطلب یہ ہے کہ جیڑا ساڈے نال یاری لاوے او سر پہلے تلی تے دھر کے آوے، جیڑا سر کٹا نہیں سکدا او ساڈے کوچے۔ مرزا غالب نے کہا جس کو ہو جان و دل عزیز وہ ہماری گلی میں آئے کیوں؟ اے جنہاں نو جانے پیاری او ہور لبن کوئی کیاری۔
ساڑے کول او آوے جیڑا جان تلی تے رکھ کے آوے. اللہ اکبر. حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری کی ربائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ چون ابجد عشقت بیا موختم، پیرہن محنت و غم دوختم، کہ جب ہم نے تیرے پیار کی الف بے پڑھی. الف بے کیلے ویلے پڑھی دیئے شروع چون ابجد عشقت، ابجد اے بی سی، ابجد، جب ہم نے تیرے پیار کی الف، یعنی جب ہم نے تیرے پیار کے کوچے میں پہلا پاؤں رکھ، یہ مطلب ہے. تو کیا کیا؟ پیرہن محنت و غم دوختم، اسی دن سے ہی ہم نے اپنے گلے میں کفن پہن لیا تھا. ہمیں پتا تھا کہ تیرے کوچے میں آنے کا نتیجہ پیرہن محنت و غم دوختم، اور سخن ازیں بیش نیست سوختم سوختم سوختم. کہتے تیرے پیار کا ایک ہی نتیجہ ہے، سڑ گیا سڑ گیا سڑ گیا. سمجھ آ گئی؟ اب ذرا اس ابتدا کو سمجھیں. حضرت سرمد شہید، انہیں قتل کر دیا گیا تھا، یہ بھی ہمارے ہند میں گزرے ہیں. وہ کہتے ہیں سرمد غم عشق بل ہوس را نندی ہند. سرمد یہ جو یار کے درد اور یار کا درد اور غم ہے، یہ کمینے سینوں میں نہیں آتا. گندگی سے بغض سے بھرے ہوئے سینے میں یار کا غم نہیں آتا. اس کے لیے سینہ نگینا چاہیے، بلکہ سینہ پورا مدینہ چاہیے. سرمد غم عشق بل ہوس را ندی ہند. دلیل دیتے ہیں، دلیل کہتے ہیں سوزے دل پروانہ مگس را ندی ہند. کہتے ہیں کبھی تو نے دیکھا ہے کہ جو پروانے کے سینے میں سوز ہے، یہ گند کھانے والی مکھی میں بھی ہے؟ حالانکہ دو میں اٹھ دن، مکھی بھی بلب دے اٹھتے تھے پروانہ بھی، پر مکھی گئی تے پھر آئی، پروانہ گیا تے اسی ویکھیا تے واپس. یاری سچ پتنگاں والی شمع جلی آ چکے، پھر نہ کدرے جامن جوگے لاٹ اندر سڑ مک. سمجھ آ رہی ہے کچھ؟ اس لیے کہا کہ سوزے دل پروانہ مگسرا ندی ہند عمر باید کہ یار آیت بکنار. فرماتے ہیں عمرہ لگ دیاں نے تاں کتھے یار دا کوچا ہاتھ آندہ ہے. عمرہ زندگیاں گزر جاتی ہیں، سر مارتے مارتے تسبیحیں پھیرتے پھیرتے سجدے کرتے کرتے، راتوں کو جاگتے جاگتے تلاوتیں کرتے کرتے، کہیں جا کے عمر گزر جاتی ہے. عمر باید کہ یار آیت بکنار، این دولت سرمد ہم کسرا ندی ہند. یہ سرمدی دولت ہے، یہ ہر کہ مہ کے نصیب میں نہیں ہوتی. اس کے لیے کہ تسی 1.5 گھنٹے جمعہ لایا تے تسی کہ یار مل گیا. کیوں جی؟ چلو میرا 1.5 گھنٹہ، آپ کے 2 گھنٹے.
انہا سستی تے انہا جلدی یار نہیں ملتا، اس کے لیے عمر چاہیے، اس کے لیے جان ہتھیلی پر چاہیے، اور اس کو کہتے ہیں راہ وفا۔ کیا؟ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الف، یہ دوسری آیت ہے، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا۔ اللہ پاک قرآن میں سورہ عنکبوت کی پہلی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھیں گے اور فارغ؟ وہم لا یفتنون، ہم انہیں صرف کلمہ پڑھ کے چھوڑ دیں گے؟ فرمایا نہیں، ہم تمہیں پکڑیں گے، آزمائیں گے، جانچیں گے کہ تم ہمارے قابل ہو بھی کہ ہم اسی کو لیں گے جو ہمارے قابل۔ واہ، سرمد شہید نے کہا در مسلخ عشق جز نکورا نکشند۔ شکر ہے تو فارسی آؤں دی نہیں، یہ بڑا سبحان اللہ، اور تے مولویاں نوں نہیں ہوندی توڑا کی گلا کریے۔ وہ پرانا دور سی جدوں کوئی پڑھدا سی، تے میں بھی 2 صدیاں پہلے دا نہیں۔ اس سے یہ آپ سمجھ بیٹھیں کہ قادری صاحب تے لگتا ہے کوئی 80-90 سال دے بھی ہیں۔ کیوں حضرت صاحب؟ ہن پردیسی ہو گئی فارسی بیچاری، ہن مدرسیاں شدرسیاں وچوں بھی فارغ ہو، ہن سکالر نکل دین، عالم۔ سکالر دا مطلب ہے جس طرح ایک کالر ایویں خواہ مخواہ آکڑیا ہویا، وچ بندہ ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو کہا در مسلخ عشق جز نکورا نکشند۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ عشق کے بچڑ خانے میں، بچڑ خانہ سمجھ دیو، انہیں قربانی آ رہی ہے، توڑے انشاءاللہ قربانی دا ویلا قریب ہے، توڑی نہیں جانوران دی۔ سبحان اللہ۔ تسی ایویں ڈر گئے ہو کہ کتے چھری پھیری نہ جائے، چھری پھرے گی تے پیران تے پھرے گی اللہ دے فضل نال۔ سبحان اللہ۔ در مسلخ عشق جز نکورا نکشند، عشق کے ذبح خانے میں صرف ان پہ چھری چلتی ہے جو نیک ہوتے ہیں۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے۔ عشق کے بچڑ خانے میں صرف وہ ذبح ہوتا ہے جو خالص ہوتا ہے۔ خالص سے کیا مراد؟ نہ لنگڑا ہو، نہ لولا ہو، نہ اندھا۔ یہی ہے نا قربانی دے جانور دی ضروری، حضرت یہی ہے نا، مسئلہ بھی سمجھ لیں، نہ اندھا ہو، نہ مکمل کانا ہو، ایون کے سینگ بھی مکمل فارغ نہ ہوں، نہ بالکل پوری دم کٹی ہو، تو کیسا ہو؟ کہا عشق کے بچڑ خانے میں آنکھ بھی سونی چاہیے، یعنی نشیلے نین۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے رب کا مزاج کتنا لطیف ہے۔ وہ ذبح کرنے کے لیے بھی وہ مانگتا ہے، کہتا ہے کو جا نہ لے آمی۔ اس دس دن نا علماء کہ او جانور ذبح کرنا ہے 10 ذی الحج 11 تے 12 نو، جیدہ کانا بھی نہ ہوئے، اندھا بھی نہ ہوئے، دند بھی ترٹے نہ ہون، دند بھی سلامت، نک بھی سلامت، اکھ بھی سلامت، تے ایتے ہے صرف مباح، تے مستحب کیڑا ہے، مسنون کیڑا ہے؟ فرمایا پھر او تے اے ہے کہ اکھ بھی سونی، رکھ بھی سونی، دکھ بھی سونی۔ اس لیے کہا در مسلخ عشق جز نکورا نہ کشند۔
اللہ اکبر. لاغر صفتاں زشت خورا نہ کشند. فرمایا جیڑا لاغر صفت، ایک ہوندا ہے جانور لاغر، ایک ہوندا ہے بندہ لاغر صفت. جھوٹا، دغاباز، مکار، چور، فریبی. فرمایا اسا انہاں ذبح نہیں کرنا، سانو او بندہ دس جے دے وچ نہ چوری ہوئے، نہ عیاری ہوئے، نہ مکاری ہوئے. یہ تے الٹا ہی کم ہے. اسا تے انہاں نو ذبح کر دیاں، میں سوچ دیاں ذبح شبے نہیں کر دے کہ جیڑا چور ہوئے، ڈاکو ہوئے، لٹیرا ہوئے، ملک لٹے، قوم نو لٹے، انہاں نو ذبح کرنا چاہیے ہے. تے تسی آدھے ہو نہیں. لاغر صفتاں زشت خورا نہ کشند. جو چور، عیار، مکار، بد نصیب، فریبی، اندر کا کالا، فرمائے انہاں نو نہ لے آمیں، انہاں نو ذبح نہیں کرنا. زشت خورا نہ کشند، تند خو، بد اخلاق، اس کو بھی ذبح نہیں کرنا. تو کسے ذبح کرنا ہے؟ کہا سرمد تو عاشق صادقی ز کشتن مگریز. سرمد تو سچا تے صادق سر رکھ دے پھٹے تے. اللہ اے پٹھا کام نہیں ہویا. اے تے کام پا جرنل آلہ کر دیتا. پڑھنا کنو سی تے پڑھ. سبحان اللہ. سرمد تو عاشق صادقی، سرمد تو سچا عاشق ہے. ز کشتن مگریز، سر چھری تلو نہ چامی، سر پھٹے تے رکھ دے. کیوں؟ تو سچا جو ہے. چنگے تے رکھم، تو سچا ہے لہذا چھری تھلے سر. سرمد تو عاشق صادقین ز کشتن مگریز. کیوں؟ کہا ہر آنکھ مردار بود اورا نہ کشند. کیونکہ ہمارے عشق کا خنجر مردار پہ چلتا ہی نہیں ہے. ہون تو انہوں سمجھ آئے گا کہ حجاج بن یوسف دی جگہ احمد بن حنبل تے کیوں چلیا. اے ذبح ہونا چاہیے دا سی ابو جہل نو تے خون میرے نبی دا وگے. ذبح ہونے چاہیے دا سی یزید پلید لعین نو تے خون نبی دی آل دا وگے. ذبح ہونے چاہیے دا سی مروان شیطان نو تے خون حضرت امام زین العابدین دا ہتھ کڑیاں تو وگے. ذبح ہونے چاہیے دا سی بنو امیہ دے شیطانہ نو تے خون میرے نبی دی آل دا وگے. ایک ہی الٹ ہو گیا نا کام. مرنا کس کو تھا، مر کون رہا ہے؟ خواجہ غلام فرید کہتے ریت فرید دی پٹھڑی ساری. علامہ صاحب مزہ لو. ریت فرید دی پٹھڑی ساری رہندہ سوم صلات تو آری. رنگ دی مشرب ہے مشہور. آگے کہتے ہیں پڑھ بسم اللہ دکھڑے جیسا. پڑھ تو دکھ دے، بسم اللہ دے، کاٹ گردن میں حاضر ہوں. پڑھ بسم اللہ دکھڑے جیسا، خوشیاں کر کر جھولی پیسا. خوشیاں کر کر جھولی پیسا. کیوں جیوت تے کوں ہے منظور.
حضرت پیر نصیر الدین گولڑوی اردو تو سمجھیں گے آپ، وہ کہتے ہیں تو نے جو بخشے ہمیں اسباب غم اچھے لگے. واہ واہ سید زادہ واہ. تو نے جو بخشے ہمیں اسباب غم اچھے لگے، تیرے بے جا ظلم بھی تیری قسم. تو نے جو بخشے ہمیں اسباب غم اچھے لگے، تیرے بے جا ظلم بھی تیری قسم اچھے لگے. اب یہ بات طے ہو گئی قرآن سے. حدیث بھی سن لیں، نبی کریم فرماتے ہیں جو شخص ہم سے پیار کرے اپنے آپ کو آزمائش کے لیے پہلے تیار کرے. یہ حدیث پاک ہے، حضور ہے. جو ہم سے پیار کرے پہلے ہم سے دکھ مصیبت کا بیو پار کرے، پہلے اپنے سینے کے خنجر پار کرے، پھر ہم سے پیار کرے. جو یہ حوصلہ نہیں رکھتا اسے چاہیے اس کوچے میں آئے نا. سبحان اللہ. اس کوچے میں آئے نا، یہاں آ کے قدم ٹکائے نا، ہمارا وقت خراب فرمائے نا. قرآن سے، حدیث سے، بزرگوں کے افکار سے ایک چیز طے ہو گئی، اللہ ان کو آزماتا ہے جن کو کسی قابل پاتا ہے، اور جن کا ویسے ہی صاف کھاتا ہے وہ اسے پسند ہی نہیں آتا ہے، ان کو اگلی منڈی کے لیے چلاتا ہے. اس لیے آزمائش ہونی تھی مامون کی، ہو گئی احمد بن حنبل کی. لیکن یاد رکھیں جن کو اللہ آزماتا ہے، جو آزمائش میں پورا اتر جاتا ہے کیونکہ وہ اسے پسند آتا ہے، پھر اینڈ پہ وہ نتیجہ دکھاتا ہے. سارے ڈرامے میں پتہ نہیں چلتا، پتہ چلتا ہے اینڈ پہ کہ ویلن کون ہے اور ہیرو. اسی طرح نا، شکر ہے تانوں کچھ تے سمجھ آیا، یہ انہوں بڑا سمجھ آیا. کیا ویلن تھے؟ واہ میری قوم، میں تاڑے قربان جاواں. سبحان اللہ. اینڈ ایسے ہی ہے نا، سارا ڈرامہ دیکھا، پتا اینڈ پہ جا کے پتا چلا ہارا کون جیتا کون. لوگ سمجھے احمد بن حنبل ہار گیا، مامون، معتصم باللہ، واثق باللہ، ایک اللہ، اتے ترے بادشاہ. پہلے کون آیا؟ پہلے ظالم آتا ہے معتصم، وہ پکڑ کے حضرت سیدنا احمد بن حنبل کو اپنا، پہلے مامون آیا، مامون نے آپ کے پاؤں میں بیڑیاں ڈلوائیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گردن میں توق. ایک بندہ نہیں، 2 بندوں کو کٹھے زنجیر میں باندھا، پھر کہا چڑھ اونٹ پہ بغیر مددگار کے. بندہ چڑھ سکتا ہے؟ نہیں چڑھ سکتا. اب مہینہ رمضان کا ہو، بندے نے روزہ رکھا ہو، اور مشکل ہے، لیکن پھر بھی عاشقوں نے کہا جیوت تے کوں ہے منظور، یعنی جنہ دکھاں وچ دل بر راضی
سکھ انا تو وارے دکھ قبول محمد بخشا راضی رین پیارے۔ اب وہاں پہنچے، میں نے بتایا تھا رستے میں ہی دعا مانگی، یا اللہ اس کا منہ نہ دکھانا۔ یہ ابھی رقہ پہنچے، مامون مر گیا، وہ دفع ہوا۔ اللہ، یہ ہارون الرشید کا بیٹا تھا، میں نے پچھلے جمعے بتایا بہت بڑا عالم تھا، قرآن کا حافظ اور قاری تھا۔ کیا تھا؟ حافظ اور قاری تھا۔ ایک مہینے میں 30 قرآن ختم کر لیتا تھا، کردار بھی تک۔ اس لیے یہ نہ کہا کرو جی حافظ صاحب ہے، تسی کتے جرنل صاحب ہی نہ سمجھ لینا، او جی بڑا نمازی ہے، او جی بڑا مولانا ہے، بڑا حضرت صاحب ہے۔ یہ حضرت بڑے حضرت ہوتے ہیں، اس لیے ذہن میں رکھیں کہ کردار کسی اور شے کا نام ہے۔ میرے مولا علی کا جو قاتل تھا اس کی زلفیں کاندھوں تک تھی۔ مولا علی کے قاتل کے ماتھے کے اوپر نمازیں پڑھ پڑھ کے داغ محراب تھا، اتنا بڑا پوری جماعتی قاریوں کی تھی، اور مولا علی کو کافر کہتے تھے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ اس لیے نہ محراب دیکھا کرو، نہ ان کی نمازیں دیکھا کرو، نہ ان کی قراتیں دیکھا کرو، نہ ان کی باتیں دیکھا کرو، ان کی ذاتیں دیکھا کرو۔ اب ایک بادشاہ تو دفن ہوا، طاقت جبر، ایک طاقت دفن ہو گئی، ایک جبر کا اپنا مرکہ دفن ہوا۔ لیکن جب ایک جاتا ہے نا تو دوسرا آنے لگتا ہے، ہم خوش ہوتے ہیں، مٹھائی بانٹتے ہیں، چلو ایک گیا۔ اے پتہ نہیں ہوندہ نمرود گیا تے فرعون نے آ جانا ہے، یہی کر دیا نا۔ اور جی ایک جا رہے آگے خیری ہو سی، آگے پھر خیر، آگے جو آیا اس کا نام تھا معتصم، یہ دوسرا بھائی تھا، یہ ہارون الرشید کا بیٹا تھا۔ یہ بھی معتصم آیا، بھائی نے مرتے مرتے، یہ جو گندگی ہوتی ہے نا، ذہنی گندگی، یہ منتقل ہوتی ہے۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ منتقل ہوتی ہے، خیر بھی منتقل ہوتی ہے، شر بھی منتقل ہوتا ہے۔ معتصم باللہ آیا، مامون جتنا پڑھا لکھا تھا معتصم اتنا جاہل تھا۔ لیکن آپ سوچیں جہالت اور ظلم کٹھے ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ ایک جاہل، دوسرا ظالم، دو ظلمتیں، دو اندھیرے کٹھے ہو گئے۔ اب اس منحوس نے اپنے بھائی کے اس عقیدے کو، قرآن مجید کے اوپر کفر کی جو ضرب تھی، پچھلے جمعے پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں، وہ کہا کرتے تھے اللہ کو دیکھیں گے نہیں، یعنی قرآن کا سیدھا انکار، اور یہ ایصال ثواب یہ تو چلو مستحب یا مباح، اس کا بھی انکار۔ قرآن مجید کو کہتے تھے القرآن مخلوق، قرآن مخلوق ہے، مخلوق ہے تو یہ بنایا ہے، بنا ہے تو ایک دن ختم ہو جائے گا۔ لیکن اصل ایمان یہ ہے کہ قرآن مخلوق نہیں، قرآن اللہ کی صفت ہے، جیسے رب ہمیشہ سے، اس کا کلام بھی ہمیشہ سے، کیونکہ یہ اس کا علم ہے، اس کا علم ہے۔ اللہ کا علم فنا ہونے والا نہیں ہے، ہر چیز پہ فنا ہے، میرے مالک کے لیے بقا ہی بقا ہے۔ لیکن عقیدہ بن گیا، اور جب خود بادشاہ، وزیر، جج، عدالتیں سارے ایک ہو جائیں، اب یاد رکھیں ہمیشہ جو ملک کا سربراہ ہوتا ہے وہ دین کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ پھر میں کہوں جو ملک کا، اسلامی ملک کا جو سربراہ ہوتا ہے، اس کا پہلا کام، پہلی ڈیوٹی اس کی یہ ہوتی ہے کہ اپنے دین کو پرموٹ کرے۔ اسلامی ملک کے سربراہ کی پہلی ڈیوٹی، فرسٹ آف آل،
ٹاپ آف دا لسٹ کیا ہے؟ دین کو پرموٹ کرے، دین کی اشاعت کرے، دین کی سرحدوں پہ پہرا دے۔ اگر خود بادشاہ، خود چیف قاتل بن جائے تو نیچے بچائے گا کون؟ خود بادشاہ ظالم بدعقیدہ ہو گیا، کفر کو پرموٹ کرنے لگا، کفر کو بڑھانے لگا، اب ایک ٹھکانے لگا، دوسرا آیا، اب اس نے کہا ایک ایک کو پکڑو، یہاں تک کہ حضرت احمد بن نصر کو پکڑا گیا، اور احمد بن نصر کو جب سولی پہ چڑھایا گیا، پہلے آپ کو اب ذرا غور سے سننا، یہ کتاب ہے میرے سامنے، اس کا نام ہے سیر اعلام النبلاء، یہ بڑے بڑے سعودی عرب، کویت وغیرہ ان سب کا یہ باپ ہے۔ اس کا نام ہے امام ذہبی۔ کیا نام ہے؟ امام شمس الدین ذہبی۔ جتنے بڑے بڑے جو بحثیں کرتے ہیں نا جی یہ حدیث کمزور ہے، اس کا یہ سپیشلسٹ ہے، اس علم کا، حدیث کے علم کا، رجال کے علم کا یہ سپیشلسٹ، اس پہ بڑا اعتبار ہے سعود والوں کو بھی۔ تو یہ کہتے ہیں حضرت احمد بن نصر جب ان کی گردن کاٹ دی گئی، تن الگ سر الگ، جرم ان کا بھی یہی تھا، وہ کہتے تھے القرآن و کلام اللہ۔ بادشاہ نے کہا میں سر اڑا دوں گا جو یہ کہے گا، اس نے کہا سر جاتا ہے تو جائے پر ایمان نہ۔ اب یہ ہے وفا کی راہ سے گزرنا، ثمر دیکھے، آج کا عنوان یہی ہے، راہ وفا کا سفر، اور اس کا وہ بندہ سر کٹوا گیا، تن الگ سر الگ، لیکن امام ذہبی، امام ابن کثیر، جتنے امام ہیں حدیث تاریخ کے، وہ کہتے ہیں جب سر جدا ہوا، سر ادھر، سر دوستوں نہیں دشمن کے ہاتھ میں تھا، لیکن کٹے ہوئے سر سے آواز آ رہی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سر کٹا ہوا ہے، تن جدا، سر جدا، بندہ گزر گیا، کلمہ جاری ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، نام کیا ہے؟ احمد بن نصر، صدی تیسری ہے، ایک تیسری صدی کا محدث امام عالم ہے، سر کٹ گیا، کلمہ سر پڑھ رہا ہے۔ لکھنے والے سارے وہابی سنی سارے ہیں کہ یہ کٹا ہوا سر کلمہ، اور ایک بار نہیں کہتے 3 بار پڑھا۔ آگے سنو، یہ ثمر ہے جب ان کی لاش کو لٹکا دیا گیا، سولی پر لاش کو چڑھایا گیا، تو لاش کے اندر سے آواز آئی، قرآن پڑھنا شروع کر دیا، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ ہم جیتے جی قرآن کے نیڑے نہ گئے، جو سچے تھے وہ سر کٹا گئے، قرآن سن۔ اب میرا استدلال یہ ہے کہ اگر تیسری صدی کا ایک محدث سر کٹا کے سولی پہ چڑھ کے قرآن پڑھ سکتا ہے، کلمہ سنا سکتا ہے، اور کسی مولوی کو اعتراض کوئی نہیں، شک کوئی نہیں، میں پورے قبیلے سے پوچھتا ہوں کہ یہ ادنا غلام ہے، حسین تو امام ہے۔ یاد رکھو میری بات،
اور یہ ریکارڈ ہو رہی ہے، پوری دنیا کے ملاؤں کو چیلنج ہے، یا اسے جھوٹا ثابت کرو۔ اگر یہ سچ ہے تو کربلا والے کا قرآن پڑھنا بھی جس کا میں نے حوالہ دیا، یہ امام حسین کے جوتے کے تلوے کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ باقی باتیں انشاءاللہ محرم کے اینڈ پہ۔ اب آپ یاد بھی رکھیں گے نا، جیڑا اکڑے ذمہ داری میری ہے کہ آخر کہاں لکھا ہے، اس کو لے آؤ، ہمیں ملوانا تے ہمیں مر جانا۔ اس لیے ذرا غور فرمائیں، ایک نے اپنی شہادت دی، سر کٹایا، ثمر آیا کہ نہیں آیا؟ سر کٹا کے کلمے وہی ہر کوئی پڑھتا ہے، ساڑھے ہوتے تے آخری جھٹکا پوے تے سانو کلمہ بھول جاندہ ہے، اساتھیاں جلدی شربت پیوا یہ مرن لگ گئے۔ یہاں بڑے بڑے مولاناؤں کی زبانیں لٹکتی ہم نے، لگی سکرات بھول گئی رب کی، چہرے بگڑتے ہم نے دیکھے ہیں، بڑے بڑے نمازی حاجی غازی، لیکن نصیب والا ہوتا ہے کہ سر کہاں دھڑ کہاں پھر بھی بولے زبان۔ یہ ہے احمد بن نصر، یہ ابھی راہ ہے، آگے راہ وفا ہے، آگے حضرت امام احمد بن حنبل ہے۔ امام احمد بن حنبل اصل امام تو پھر یہ ہے، ان کا بھی امام یہ ہے۔ ان کی باری آئی، اب جس وقت انہیں جیل میں ڈالا گیا، 2 دن 6 دن 8 دن نہیں، 30 مہینے کے قریب، کتنے سال ہو گئے؟ 2.5 سال۔ اب اگلی بات بھی سن لیں، آپ اتنے بڑے متقی تھے کہ کھانا نہیں کھاتے تھے بادشاہوں کی جیل کا، پھر آپ کہیں گے کیسے گزارا؟ 3 دن کچھ نہ کھانا، اور اگر کہیں سے سوکھا ہوا مٹی میں ملا ٹکڑا مل جانا، ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، اور پیالہ بھی کس کا تھا؟ مدینے والے کا تھا۔ اوہ عاشق یار دیاں نشانیاں نال لے لے کے پھر دینے، اس پیالے میں پانی ڈالتے، پانی میں وہ سوکھا ٹکڑا ڈالتے، اس میں نمک ڈال کے کھاتے، کئی دن ایک ٹکڑے پہ گزر۔ آپ مجھے بتائیں، جیڑے کھان گے چوپڑیاں، اگے کیے فریدہ رکھی سکی کھا تے ٹھنڈا پانی پی، ویک پرائی چوپڑی نہ ترساویں جی۔ فریدہ روٹی میری کاٹ دی، روٹی میری کاٹ دی، تے سالن میری بک، جیڑے کھان گے چوپڑیاں گھنے سین گے دکھ۔ یہ احمد بن حنبل ہے، بیٹا جائز بادشاہ متوکل، یعنی واسق بھی گزرا، میں پرہیزگاری کی بات کر رہا ہوں، ذرا آگے گزر سکے۔ متوکل جب آیا، متوکل بادشاہ، وہ حضرت احمد بن حنبل کی وجہ سے آپ کی اولاد کی جائز رقم سے مدد کرتا تھا۔ میرے امام کہتے تھے یہ بھی نہیں لینی، پوچھا گیا جائز نہیں ہے، فرمایا جائز تو ہے لیکن تقوی کا تقاضا ہے، اسے ہاتھ نہ لگایا جائے۔ بیٹے کے گھر میں تنور جلا، آپ کو جب کوڑے مار مار کے جیل کے بعد اتنے بیمار تھے کہ
تکلیف کی شدت سے آپ کا جسم تڑپتا تھا، اس وقت آپ کے لیے کوئی چیز لائی گئی اور کہا گیا کہیں آگ مل جائے ذرا گرم کر لو، جسم کے لیے مفید ہوگی یہ، تو آپ کو کہا گیا آپ کے بیٹے سالے کے گھر تنور گرم ہے، آپ نے فرمایا خبردار اس تنور میں اسے گرم نہ کرنا۔ حضور کیوں؟ فرمایا میرے بیٹے کے گھر بادشاہ کی امداد آتی ہے، میں ان بادشاہوں کی امداد سے دھواں بھی نہیں لینا چاہتا۔ یہ احمد بن حنبل ہے، یہ تقوی کا بادشاہ ہے، خود محو ابتلا ہے، خود محو آزمائش میں ہے، لیکن فقیر کا میں نے آپ کو عرض کیا تھا ایک چھوٹا سا مکان تھا، کپڑے واجبی سے ہوتے تھے، تقوی و طہارت کا یہ عالم تھا۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آپ کو 10 لاکھ حدیث یاد تھی۔ امام بخاری کو میں کہا کرتا ہوں امام بخاری امام احمد بن حنبل کا بھکاری ہے، فرق۔ یہ سارے کے سارے امام مسلم، امام ترمذی، یہ سارے نکڑے نکڑے بچے ہیں احمد بن حنبل کے، نہ علم میں ان کے برابر ہیں، نہ علم میں، نہ حوصلے میں، نہ پرہیزگاری میں، کوئی ٹکر کا آدمی ہے ہی نہیں۔ اتنا بڑا آدمی ہے۔ حضرت انہی کے بیٹے سے روایت ہے، امام ذہبی نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں فقہا قریش ہاشمی علماء محدثین کثرت سے آتے، آپ کے ہاتھوں کو چومتے، آپ کے سر کے بوسے لیتے۔ ایک بندہ آیا، اس نے کہا سرکار میری اماں بیمار ہے، 20 سال ہو گئے، ہل نہیں سکتی۔ آپ نے اسے کہا جا اس کو کہہ میرے لیے دعا مانگے، میں اس کی دعاؤں کا محتاج ہوں، جا۔ وہ دوڑ کے جب گھر گیا، دروازہ کھڑکایا، اماں نے کہا ٹھہر میں آئی۔ نہیں سمجھ آئی؟ اس نے کہا ماں تو کہاں سے آئی؟ اس نے کہا مجھے مل گئی دوائی۔ جب دروازہ ماں نے کھولا، بیٹا بولا اماں یہ کیا ہے؟ فرمایا چند منٹ پہلے ایسا رب نے کرم کمایا، میرے وجود میں بجلی کا جھٹکا سا آیا، میں نے اپنے آپ کو مکمل صحت مند پایا۔ بیٹا مسکرایا، اس نے کہا واہ اجے تے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ احمد بن حنبل ہے۔ اب میں اس کو سمیٹنے لگا ہوں کیونکہ میں نے بہت ساری باتیں کرنی ہیں آپ سے۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا، 12 ربیع الاول سے ایک دن پہلے کی بات کر رہا ہوں، جمعرات کا دن تھا۔ نقاہت کمزوری آپری آخری حدوں کو چھو گئی، آپ ہوئے بیمار، پڑی بغداد میں پکار کے حضرت ہو گئے بیمار۔ اب ذرا غور سے سننا، تمام کتابیں، تمام کا مطلب سنی وہابی سلفی جتنی دنیا کے لوگ ہیں سب نے لکھا، کہتے ہیں جب آپ ہوئے بیمار اتنے آئے تیماردار، بھر گئی مسجدیں گلیاں اور بازار۔ ابے ہوئے ہیں بیمار ہوئے، اب لوگ جو آئے تیماردار سمجھتے ہیں پوچھنا لے جی خیر حضرت صاحب ٹھیکن، فرماتے ہیں مسجدیں بھر گئیں، لوگوں کے گھر بھر گئے، بازار بھر گئے، خرید و فروخت بغداد میں مشکل ہو گئی۔ لاہور کم ہے، بغداد آگے تھا، یہ تب کی بات کر رہا ہوں، بغداد
یہ جو پیرس ہے، جب وہاں کیچڑ ہوتا تھا بغداد میں کمکمیں جلتے تھے۔ جس وقت لندن کے لوگ اپنے زخموں پہ پتے باندھتے تھے، بغداد کے اندر سرجری ہوتی تھی۔ وہ ترقی یافتہ دور کے بغداد کی بات کر رہا ہوں۔ خرید و فروخت مشکل ہو گئی کہ احمد ہے بیمار، کٹھا ہوا سنسار۔ نہیں سمجھے میرے یار؟ یہ حالت ہو گئی۔ اس حالت میں ایک دن، پہلے کی بات کروں، ایک دن آپ کے پاس علماء کٹھے، فقراء کٹھے، صوفی کٹھے ہوئے، کہنے لگے یہ نامراد ظالم ہے واسق باللہ۔ یہ تیسرا بادشاہ تھا جو ظلم کماتے کماتے تیسرا آ گیا۔ اس نے آپ کو تنہائی کی قید میں ڈالا کہ نہ آپ سے کوئی بات کرے گا، نہ آپ کو کوئی ملے گا، نہ آپ جس شہر میں ہم رہیں گے آپ نظر نہیں آئیں گے۔ پھر آپ چھپ چھپ کے غاروں میں وقت بتاتے تھے۔ ادھر بیماری شروع ہو گئی، لوگ آئے، کہا اب تو نکاحت اور تکلیف کا یہ عالم ہے کہ آپ سے چلا نہیں جاتا۔ عمر ہو گئی 77 سال۔ کتنی؟ 77 سال عمر، اور کوڑے مار مار کے پسلیاں انہوں نے توڑ دی تھی، بازو نکال دیے تھے۔ یعنی ادھر جسم ٹوٹا پھوٹا، ادھر بیماری اور ادھر بڑھاپا۔ انہوں نے کہا اب بھی آپ تقیت کے طور پر اللہ اجازت دیتا ہے، الا من اکرہا وقلبہ مطمئن بالایمان۔ اللہ فرماتا ہے زبان سے کوئی غلط بول لے، دل اگر ہمارے ساتھ ہے تو ہم راضی ہیں۔ اگر جبر میں کوئی ہمیں خیر ہے۔ امام احمد بن حنبل نے آنے والوں سے کہا ذرا باہر جانا، ذرا باہر گئے تو جدھر نظر گئی مخلوق، اور پوچھا مخلوق سے کیا کرنے آئے ہو؟ دیکھا تو ہر ہاتھ، ہر دوسرے ہاتھ میں لکھنے والا، کانے والا قلم، ادھر ہاتھ میں دوات، کاغذ، جس کو جو ملا پکڑا ہوا۔ کہا کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اس لیے آئے ہیں، انتظار میں کھڑے ہیں، جو احمد کی زبان سے نکلے گا ہم وہ لکھ کے عقیدہ بنا لیں گے۔ تڑپتے ہوئے آئے اہل دل، اہل علم۔ انہوں نے کہا آپ سچے ہیں؟ فرمایا ایک احمد کی جان گئی، کروڑوں کا ایمان بچا، لاکھ پایا۔ اگر میں پھسل گیا تو کروڑوں لوگوں کا ایمان۔ ہائے ہائے ہائے، آپ نے غور نہیں فرمایا، کروڑوں کا ایمان جائے گا اگر میں ذرا سا کمزور پڑ گیا۔ اس لیے میرے دکھوں کو مت دیکھو، لوگوں کا ایمان دیکھو۔ بڑی مزے کی بات آ گئی۔ ایک تھا بغداد کا مکار کہتے ہیں فراڈیا، نوسر باز۔ کیا نوسر باز نو کیا دن لاہور یہاں دی زبان ہے، تسی انج سارے سیریس ہو گئے جسے لگتا ہے سارے اندھوں نال کوئی تعلق ہے۔ ٹھگ، واہ بھائی واہ، کنے بولیا تیرے پانچ کھرے۔ ٹھگ ٹھگ، ادناسی ابو الحسم ٹھگ تے حضرت امام احمد بن حنبل کو جب پکڑ کے لیے جا رہے تھے نا کوڑے مارنے کے لیے، اے ٹھگ آ گیا۔ لوکاں آکھیا اے ٹھگ دے نال مولانا دا کی تعلق ہے؟ اے بنانا لے تے پھر اے دا بھی مقدمہ درج کرو، اے دا ٹھگا نال مقدمے تے پھر انج ہوندے نا، جھوٹے گواہی تو انہوں پتہ کو نہیں۔ ہون تے بندے در تو بول دے ہی نہیں، کتے بولن دا مقدمہ نہ ہو جائے۔
سبحان اللہ. اور ٹھگ آیا, انہیں آ کے احمد بن حنبل کو وہ ہاتھ بندھے ہوئے, پاؤں میں بیڑیاں, گردن میں توق, آ کے کان سے لگ گیا, کچھ کہہ کے گیا. امام احمد بن حنبل کا چہرہ پہلے سے زیادہ دمک اٹھا اور جسم میں اور طاقت آ گئی. بعد میں بیٹھے نماز پڑھ رہے تھے, بعد کی بات کر رہا ہوں, اور نماز میں کہہ رہے تھے ربا ابو الہیثم نو بخشی. ہونتے اب تو اپروو ہو گیا کہ ٹھگوں سے تعلق, ہونتے دہشت گردی مقدمہ بنے ہی بنے. حضور دعا کر رہے ہیں یا اللہ ابو الہیثم کو او ٹھگ نو بخشی. پتر آ گیا, انہیں کیا بس سارا جہان تے آدھا ہے بڑا اے تے تو دعاواں منگی جانا ہے, خیر تے ہے. فرمایا پترا جب میں جا رہا تھا مجھے بادشاہ نے آرڈر جاری کر دیا مارو اسے کوڑے, مرتا ہے تو مرنے دو احمد. یہ ابو الہیثم ٹھگ آیا, اس نے مجھے کہا احمد میرے اس جسم پہ 12,000 کوڑے لگ چکے ہیں. وہ کٹھے نہیں مار دے سننا, انہیں مکاری کی تھی 20 کوڑے, انہیں کسے نو چوکے چ لٹیا داتا صاحب پھر 20 کوڑے. ایک کوڑے کھاندہ رہا, انہیں کہ مجھے 12,000 کوڑے لگ چکے ہیں, حالانکہ میں جھوٹ پہ ہوں, مکار ہوں, چور ہوں, 12,000 کوڑے کھا چکا ہوں, جھوٹا ہو کے چوری نہیں چھوڑی. احمد تو حق پہ ہے. احمد میں جھوٹ پہ چور مکار ہوں, اساں 12,000 کوڑا کھا کے جھوٹا ہو کے چوری نہیں چھڈی, کتے 100 کوڑے نو تک کے حق دی راہ نہ چھڈ جاویں. او میں مریا تے میں کلا, تیرے نال کروڑا مخلوق ہے. احمد بن حنبل کہتے ہیں جب کوڑا لگتا تھا اور بوٹی زمین پہ گرتی تھی, چمڑا پھٹتا تھا, خون کے فوارے نکلتے تھے, وہ مجھے گھسیٹتے تھے, پھر مجھے زمین پہ مار کے ٹھڈے مارتے تھے. یہ نامراد تو مجھے ابو الہیثم کی آواز کان میں آتی تھی. احمد بن حنبل جمعرات آ گئی, بیماری کا عالم ہے, آپ کی عادت تھی 77 سال کی عمر, کٹی پھٹی پسلیاں, نکلے ہوئے بازو, کمزور بدن, کوڑوں کی مار, بیماری کی شدت. اس کے باوجود آپ اپنے بیٹوں کو کہتے مجھے سہارا دو, کھڑا کرو. کھڑا ہو کے ایک نے ادھر پکڑ رکھا, ایک نے ادھر, ایسے کر کے قیام میں کھڑے ہیں. او بابا جی بے کے پڑھو. فرمایا بے کے چاس نہیں ہوندی. ہائے ہائے, ظاہر ہے نا جی, ہن انج چاس ہوندی ہے. ایک بندے نے ادو پھڑیا ہوئے, رکوع بھی پکڑ کے کرواتے. کیا عشق ہے, کیا دیوانگی ہے. ساغر صدیقی کہتا ہے ساغر نہ ملی
منزل مقصود خرد کو ہاں قافلہ سالار جنومند رہے ہیں، ہاں قافلہ سالار جنومند رہے ہیں۔ مغرب کی نماز کا وقت آ گیا، آخری رات ہے دنیا کی۔ حضرت احمد بن حنبل نے کہا مجھے وضو کراؤ۔ جب وضو کرایا گیا، وضو کرانے والے انگلیوں کا خلال بھول گئے، زبان نہیں چلتی، اشارہ کیا کہ خلال بھول گئے ہو۔ ہائے ہائے ہائے، ہم تو وضو ہی بھول گئے، ہم نماز ہی بھول گئے۔ وہ خلال کو رو رہا ہے کہ خلال بھول گئے، خلال کروایا گیا۔ جمعے کا دن آ گیا، یہ آخری دن تھا، آخری دن تھا میرے امام کا۔ مخلوق خدا اتنی رو رہی ہے، ابھی دنیا میں ہے، لیکن لگتا ہے کہ سورج ڈوب جائے گا، علم کا سورج ڈوب جائے گا۔ ادھر یہ سورج ڈوبا 12 ربیع الاول سن 241 تھا، اور یہ سورج ڈوبا، اتنا روئی مخلوق، لگتا تھا پوری کائنات چیخ رہی ہے۔ جنازے کا وقت آیا، بادشاہ متوکل علی اللہ، 3 نے تو ظلم کمایا، پہلا مامون، دوسرا بادشاہ معتصم، تیسرا واسق، انہوں نے ظلم کمایا۔ چوتھا جب آیا، واہ خدایا، اب جب تک طاقت تھی ہم ظلم سہتے رہے، جب بڑھاپے کی آخری منزل آئی، پیری کی منزل آئی، تو پھر مہربانیاں ہونے لگیں، لیکن مہربانیاں بھی چبھتی تھیں۔ ایک مرتبہ آپ کو متوکل جو مہربان ہو گیا، اس نے اپنے گھر بلایا، اس کی ماں نے کہا زیارت تو کروا، یہ احمد ہے کیسا؟ ساری دنیا تیرے باپ کو بھول گئی، تیرے دادے کو بھول گئی، تیرے پردادے کو بھول گئی، بچے بچے کے لب پہ نام ہے احمد، احمد۔ بادشاہ نے کہلوا بھیجا میری اماں آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ واہ بے نیازی نازہا دارت بسے، نازے او اندازہا دارت بسے۔ ادھر سے جواب آیا ہم نہیں مل سکتے۔ کیا حمیت ہے، کیا غیرت ہے۔ بادشاہ نے جب دیکھا نہ تو نہ، نہیں، اس نے کہا ماں نہ کر دی ہے، اب ہاں میرا باپ نہیں کروا سکا، میں کیسے کروا سکا؟ واہ وارث شاہ، واہ وارث شاہ، نہ مڑاں گی رانجنے تو، وارث شاہ نہ مڑاں گی رانجنے تو، بھمیں باپ دے باپ دا باپ آ جائے۔ اللہ کرے تو میرا رانجن بھی سمجھ آئے۔ وارث شاہ نہ مڑاں گی رانجنے تو، بھمیں باپ دے باپ دا۔ یہ احمد بن حنبل ہے۔ مجبور کر کے جب کہا، بیٹے کا بہانہ بنایا گیا، اس کا نام تھا معتز، شہزادے کا، کہ شہزادہ طلبگار ہے، دعا ہی دیتے جائیں۔ آپ نے کہا یہ ہو سکتا ہے۔ جب اس سے گزرے تو وہ معتز کو اٹھا کے، شہزادہ بچہ تھا سامنے بٹھایا، واہ، اور بچے کو کہا گیا یہ استاد ہیں۔ اس نے کہا کچھ سکھائیں گے تو سیکھوں گا۔ حضرت احمد بن حنبل کہتے ہیں مجھے اس کا بول بڑا اچھا لگا کہ عمر کا کچا ہے پر زبان کا تو اچھا ہے۔ وہاں جس وقت آئے تو بادشاہ متوکل اللہ کی ماں نے باریک پردے سے دیکھا، اس نے کہا متوکل غلطی ہو گئی تجھ سے، تیرے باپ سے، یہ بندہ نہیں کچھ اور ہے۔ وارث شاہ فقیر دا پھڑ پلا، جنہیں ٹوٹیاں نو پھر گنڈنائی۔
بادشاہ نے دیکھا نا تن پہ پھٹے ہوئے کپڑے، وہی مسکینی حال والے، اس نے 500 درہم والی پوشاک، قیمتی پوشاکیں منگوا کے مجبور کر کے پہنائی۔ آپ وہاں تو چپ رہے، بس نکلے گھر کے قریب پہنچے، اتار کے پھینکا، فرمایا پہلے وہ کانٹے اب یہ کانٹے۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہاں مولوی اور پیر کا پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں تاکہ جرنل صاحب خوش ہو جاون، وزیر اعظم صاحب خوش ہو جاون۔ اے مولویاں دیاں ٹولیاں، سنو انہاں دیاں بولیاں۔ جس قوم کے علماء کا یہ حال ہو کہ ٹکے ٹکے کے پیچھے صرف اس لیے کہ کچھ ٹکے مل جائیں گے، وہاں احمد بن حنبل یاد نہ آئے تو کون یاد آئے؟ یہ ہے احمد بن حنبل، گھر پہنچے ہیں، میں نے ان کا گزری بسری داستان ہے، موتی ادھر ادھر سے دے رہا ہوں آپ کو۔ جمعرات گزری، جمعے کا دن آیا، آپ کا جس وقت سفر کا آخری وقت آیا، اب مخلوق خدا کا ٹھاٹھیں مارتا سمندر کتنا ہے۔ بادشاہ نے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس نے بھجوایا کفن، بھجوایا حنوط، بھجوائی خوشبو، لیکن آپ جاتے جاتے بول گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو جیتے جی تو ہم دھواں بھی نہیں سونگھا، مرنے کے بعد کہیں بادشاہ کے خزانے سے مجھ غریب کو کفن نہ دے دیا جائے۔ پوچھا گیا بابا کفن کہاں سے؟ فرمایا میری خادمہ نے دھاگے کٹھے کر کر کے میرا کفن بنا رکھا ہے، مجھے وہ کفن دینا۔ جب بادشاہ کی طرف سے وزیر اعظم آیا، کون آیا؟ اتھے تے ایم پی اے آ جائے تے نہ توانوں ہوش تے نہ ملکانوں، نہ مولانانوں، نہ پیرانوں، نہ چودھریانوں، سارے فارغ۔ وہاں نائب وزیر اعظم آ گیا دروازے پہ، اس نے کہا بادشاہ نے کفن بھیجا ہے، یہ خوشبو بھیجی ہے۔ قدرت نے بیٹوں کو حوصلہ دیا، کہا معاف کرنا، جیتے جی جس نے خوشبو نہ سونگھی تمہارے تنور کی وہ کفن نہیں پہنے گا۔ کفن وہ غریب عورت کا جو تھا وہ کپڑا کفن بنا۔ اب نماز جنازے کا وقت آیا، اب ذرا توجہ سے، جنازے کا وقت آیا۔ وزیر اعظم کون؟ محمد بن عبداللہ بن طاہر، یہ نائب تھا شہنشاہ کا، وزیر اعظم بغداد کا۔ اس کو بادشاہ نے کہا جیسے ہو جنازہ تو نے پڑھانا ہے۔ اب وہ پہنچا، آ کے مکر چلایا۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے جب مخلوق خدا ہے، میدان بھر گئے، چھتیں بھر گئیں، ازدحام کا عالم ہے، کئی جمع غفیر ہیں، اور آ کے پہلے ہاتھ پکڑا تک مخلوق یہ سمجھے کہ بیٹے اجازت دینے لگے ہیں۔ مصلی کے قریب گئے اور جب عین تیاری ہوئی، اس نے بیٹوں کو پیچھے کر کے اللہ اکبر کا نعرہ لگا دیا، جنازہ پڑھا دیا۔ اب آپ کہیں گے جنازہ خراب کر گیا بادشاہ، حکومت کا حکمران، وزیر اعظم۔ بات تو ٹھیک ہے، وزیر اعظم جے جنازہ پڑھاوے تو انہوں قبول ہے؟ اے انجا لیتے قبول نہیں۔ پھر جنازہ ہو گیا احمد بن حنبل کا۔ سنو میرے رب کی کرنیاں دیکھو، حضرت احمد بن حنبل کے بیٹے سے کسی نے کہا کہ ان وزیر اعظم کا جنازہ یہ ہمیں قبول نہیں۔ فرمایا تسلی رکھو، میرے نبی کی جتنی اولاد تھی اور یہ غلام جو کھڑا ہے، ہم نے اپنی حویلی میں پہلے جنازہ پڑھ دیا تھا، ہمیں خطرہ تھا جنازہ چھینا جائے گا۔ یہ جو
طاقتور ہوتا ہے وہ جنازہ چھیننے سے بھی باز نہیں آتا۔ یہ جنازہ جو پڑھا گیا سرکاری طور پر، اب سرکاری طور پر جو پڑھا گیا، خود اسی سرکار نے کہا اندازہ تو لگاؤ کتنے بندے ہوں گے جنازے میں۔ خود بادشاہ نے اپنے گرداور پٹواری لگائے، جتنے دن لگتے ہیں لگاؤ، زمین کی پیمائش کر کے مجھے بتاؤ کہ صرف ان میدانوں میں کتنے تھے۔ جب رپورٹ پیش کی گئی تو سرکاری رپورٹ، وہ بندے جو صرف میدان میں آئے، رپورٹ دی گئی کہ 25 لاکھ آدمی تھا۔ آگے یہ امام ذہبی دنیا کا امام کہتے ہیں جو چھتوں پہ وہ الگ، یہاں تک کہ دجلہ کے اندر کشتیوں پہ جنازہ۔ عصر کی نماز کا وقت تھا، عصر کے بعد جنازہ پڑھا گیا۔ بغداد کی تاریخ میں یہ پہلا دن تھا، پورے بغداد میں کسی مسجد میں نہ عصر کی اذان ہوئی نہ نماز ہوئی۔ آپ کہیں گے مؤذن مر گئے تھے، لوگ کدھر گئے تھے؟ مؤذن بھی جنازے میں تھا، امام بھی جنازے میں تھا، مقتدی بھی جنازے میں تھا۔ اللہ اکبر! کتنے مرد سرکاری، اور سرکاری 25 ہو تو سمجھ لو 50 ہے۔ 25 لاکھ سرکاری رپورٹ، اور عورتیں جنازے میں 60,000 عورت۔ یہ اسلام کی تاریخ میں پہلا جنازہ ہے۔ ایک امام کہتے ہیں میں 40 سال مکے میں رہا، میں نے حج میں اس دور میں، 3 صدی کی بات ہے، وہ کہتے ہیں 250 سال کی تاریخ ہے، 40 سال میں میں نے حج میں اتنے بندے نہیں دیکھے جتنے احمد بن حنبل کے جنازے میں دیکھے۔ تیسری بات اس سے بھی عجب، جنازہ پڑھا گیا، بندے اتنا، اور اس میں رونے والے مسلمان تو روتے تھے، حق تھا امام گیا، احمد نام گیا، اللہ کا انعام گیا، لیکن یہودی الگ روتے تھے، مجوسی آتش پرست الگ روتے تھے، نصرانی عیسائی الگ روتے تھے۔ اور اس وقت ایک عجب عالم ہوا جب 20,000 یہودی عیسائی اور مجوسی نے پڑھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آتش پرست جنازہ تک کے، عیسائی جنازہ تک کے، یہودی جنازہ تک کے، تختے جنازہ احمد کا ہے، پڑھتے کلمہ محمد کا ہے۔ او لاہور والو، تختے احمد کا جنازہ، یاد میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کلمہ ان کا پڑھتے ہیں جب 20,000 بندہ زنار توڑ کے، کفر چھوڑ کے، منہ اپنے قبلے سے کعبہ بیت اللہ کی طرف موڑ کے جب لگاتے تھے صدا لا الہ الا اللہ، ایک ایک سے پوچھا گیا، جیسے جنرلسٹ پوچھتے ہیں تو نے کیوں پڑھا، تو نے کلمہ کیوں پڑھا؟ انہوں نے کہا تعجب ہے جن کا 3 صدی والا چھوٹا سا احمد ایسا ہے، ان کا بانی پاک محمد کیسا ہوگا۔ یا رسول
یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم تیرے بن ڈٹھیاں سریکی میں کہتے تیرے بن ڈٹھیاں سب عرشی فرشی تیرے نام تو جند گئے ویچن بخت فدا سہ سسیاں ٹریاں سہ پنل ٹرے سٹ کے جن سہ پنل ٹرے سٹ کے جن 60,000 عورت جنازے میں 25 لاکھ سے زیادہ سرکاری رپورٹ مرد جنازے میں 20,000 کافر کلمے پڑھے تم نے راہ دیکھی ہے تم نے ان کی جان جاتے دیکھی ہے جان دینے کا ثمر نہیں دیکھا نتیجہ نہیں دیکھا سر کٹایا ہے سر یار کے نام لگایا ہے دین کو بچایا ہے لیکن جو نتیجہ آیا ہے کتنا بڑا ریزلٹ ہے کتنا بڑا اور پھر حضرت امام احمد بن حنبل کو 250 سال کے بعد غالباً 229 سال کے بعد آپ کی قبر کھلی دوسری قبر ساتھ کھودی جا رہی تھی اندر تکنے والوں نے جو دیکھا نہ بدن میلا نہ کفن میلا نہیں سمجھ آ رہی محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا یہ احمد ہے یہ کیا ہے اب وہ کہتے تھے یہود و نصارہ یہ چھوٹا احمد ہے تم اپنا کانا لے آئے ہو ربوے سے اور قادیان سے نہ منہ نہ متھا اوے ہمارے چھوٹے احمد جیسا احمد لاؤ کیا کہنے یہ احمد ہے یہ تاریخ اسلام بھری ہے ظالموں نے ظلم کمایا نہ مامون کا نام نہ معتصم کا نام نہ واسق کا نام اگر نام زندہ ہے احمد بن حنبل کا نام زندہ ہے ان کا کام زندہ ہے کیونکہ جس دین کے جھنڈے کو انہوں نے اٹھایا تھا وہ دین اسلام زندہ ہے بڑی مزے کی بات آ گئی جب حضرت امام احمد بن حنبل کو جیل میں ڈالا گیا 28 مہینے آپ جیل میں 30 مہینوں کے قریب رہے تو حضرت بشر حافی کون بشر حافی سے کہا گیا کہ جیڑا احمد نعرہ مار دے فقیر جی ایک واری تو سبھی مارو ہائے 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 بڑی مزے دی گل ہے جے تساں سمجھن دی تکلیف کیتی تاں جے تُس گھروں ہی طے کر کے آئے ہو کہ بس 2 رکعتیں ہی پڑھنیاں نے پھر تو انہوں سمجھ نہیں آنی جے تُساں کوشش کی تھی تے میری گل تو انہوں سمجھ بشر حافی ان سے کہا گیا جیڑے نعرے مار دے احمد فقیر جی تُسی بھی ذرا ایک واری اگو ہسیا فقیر او بھی بشر حافی آکھن لگے اوے میں نبی دا نائب نہیں او نبی دا نائب نہیں سمجھ آئی ہائے 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 لفظ ہے علامہ صاحب کہ یہ قائم مقام انبیاء ہے کیا یہ قائم مقام انبیاء ہے
بشیر نے کہا میں تو نکڑا سا بندہ، میں نبی کے قائم مقام کیا ہو سکتا ہوں؟ جو احمد نے کام کیا ہے یہ نبی کا اسسٹنٹ کر سکتا ہے۔ ایک عظیم ہستی نے کہا تھا، یا دین پہ وقت پڑا تھا صدیق اکبر نے وقت نبھایا، یا یہ پھر دوسرا صدیق آیا۔ اور فرمایا آپ نے یہ ہے احمد بن، تسی ایک تصویر ویکھی دوسری بھی ویکھ لو۔ بشیر کہہ رہے ہیں یہ نبی کا قائم مقام ہے۔ اب جب حضرت احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ کیسی زندگی چاہتے ہیں آپ، اگر آپ کو اختیار دیا جائے کس کی زندگی جینا چاہتے ہیں؟ حضرت احمد بن حنبل نے کہا میں بشر حافی کی زندگی جینا چاہتا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، کیا دل ہیں، کیا آئینے ہیں، کیا آئینے ہیں، کیا صفائی ہے۔ پتہ نہیں سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے۔ وہ اسے پہچانتا تھا، وہ آج دل میرا بڑا تھا، میں پورا ہفتہ پڑھدا رہا، اوپر میں ابتدائے چی پھنس گیا، اندازہ نہیں تھا کہ اتنی وقت اس پہ لگ جائے گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل بیٹھے تھے، بیبیاں رل کے آئیں، بیبیاں رل کے آئیں ایک مسئلہ پوچھنے، جی بیبیوں کیسے آئی ہو؟ بیبیوں نے مسئلہ پیش کیا، جو جس کو انہوں نے لیڈر بنایا وہ زیادہ سمٹی لپٹی ہوئی، کہا امام جی ایک چھوٹا سا سوال ہے، کہا بولو، کہا ہم کاٹتی ہیں سوت، چرخہ کاٹتی ہیں، اور کبھی کبھی رات کو چاند کی چاندنی میں بیٹھ جاتی ہیں اپنی چھتوں پہ، دیے کا تیل مک جاتا ہے، غریب لوگ ہیں، پھر چاند کی چاندنی میں سوت بناتی ہیں، کاٹتی ہیں۔ کبھی کبھی بادشاہ کی وہ جو گزرتا ہے نا قافلہ، تو ان کی شاہی شموں کی روشنی ہماری چھتوں پہ پڑ جاتی ہے، اس میں بھی 2-3 دھاگے بن جاتے ہیں۔ اس دھاگے کی کمائی جو غیر کی روشنی آئی، حرام ہے یا حلال ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ تسی آکھو گے یہ بھی مسئلے پوچھن دیں، اس دورے چے مسئلے پوچھن دے، اس واسطے جن کے لیڈر ملک کھا جائیں، جن کے مولوی پیئیں شرابیں، اور ایک دوسرے کو پھر آگے بڑھائیں، اس قوم کو یہ مسئلے بتانا بھی بھار ہے، خطرہ ہے۔ سوال سن لیا، یعنی میرے احمد بن حنبل نے اس جور و جفا اور ظلم کے اندھیرے میں بھی گھروں کے اندر اتنی روشنی پیدا کر دی تھی کہ بیبیاں ایک چرخے کاٹنے والیاں یہ بھی دھیان رکھتی تھی کہ غیر کی روشنی میں دھاگا نہ بن جائے۔ اب بتا حکمران جیتا یا احمد؟ او سر جھکانے والو، سر نہ جھکاؤ، دل جیتو۔ نہیں سمجھ آئی؟ تم طاقت سے، جبر سے، ظلم سے گردنیں جھکانے پہ لگے ہو، گردنیں جھکانے سے بغض، نفرتیں ختم نہیں ہوتی، نفرتیں دل جیتنے سے ختم ہوتی ہیں۔ غور سے سن لیں یہ مالک ملوں کے سودے ہو نہیں سکتے دلوں کے۔ کوڑے کھانے والے کا اثر دیکھا،
اس کی آہوں کا ثمر دیکھا، تم نے گھر گھر دیکھا۔ اب بھی کوئی مسئلے پوچھنے آتا ہے مولانا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے؟ اب کہتے ہیں جس ملک کا وزیر اعظم، صدر، ڈی سی، اے سی، جج، جرنل وہ حرام کھائے، ہم کیوں نہ کھائیں؟ اب مولوی بھی کھاتا ہے، خان محمد قادری بھی کھاتا ہے، سبزی منڈی میں ریڑی والا بھی حرام کھاتا ہے، سب کو یہ سکھاتا ہے، کیونکہ اوپر سے نیچے سارے جو کھا رہے ہیں، بیچ میں احمد جو کوئی نہیں ہے۔ کون پوچھے گا یہ مسئلے؟ جواب سنیں۔ امام احمد بن حنبل نے کہا معاف کرنا بیویو، اپنا تعارف کرواؤ گی؟ ایک نے کہا میں رائیاں دی کڑیاں، تو بی بی کون ہے؟ میں جٹاں دی، میں بٹاں دی۔ تو کون ہے؟ میں فلاں، او میں فلانے مولوی دی دھی، میں فلانے دی بیٹی۔ تے جیڑی پوچھ رہی سی بہن جی تسی، انہیں سمٹ کے آکھیا میں بشر حافی پاگل دی بھینا، او میں بشر حافی دیوانے دی بھینا۔ امام صاحب نے فرمایا مسئلہ حل۔ کہا کیا مطلب؟ فرمایا باقی سب کے لیے حلال ہے، بی بی تیرے لیے حرام ہے۔ ہائے ہائے ہائے، باقی سب کے لیے حرام۔ اس بچ روشنی پڑتی ہے، میں شک دل میں پڑ گیا ہے، شک پڑ گیا ہے تمہیں، تمہارے لیے حلال ہے، پر بہن جی آپ کے لیے سر چایا۔ اے بھائی احمد مسئلہ ہے کہ جواب دو۔ میرے لیے حرام ہے، ان کے لیے حلال ہے، عجیب آپ کا خیال ہے، کیا مطلب ہے؟ فرمایا بہن دل کو نہ لگا، کچھ لوگ پاؤں کی طرح ہوتے ہیں، کچھ ہاتھ کی طرح ہوتے ہیں، کچھ آنکھ کی طرح ہوتے ہیں، کچھ آنکھ میں ڈھیلے کی طرح ہوتے ہیں، کچھ ڈھیلے میں پتلی کی طرح ہوتے ہیں، کچھ نور ہوتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، کہا پاؤں کو آنکھ کی پتلی سے کیا نسبت ہے؟ ہم لوگ باقی پاؤں کی طرح، اور بی بی تو ہے آنکھ کے نور کی چھاؤں کی طرح۔ جب بغداد کی کوئی عورت بشر حافی کی بہن کی مثل نہیں ہو سکتی، اوے مولوی تو میرے نبی کی مثل کیسے ہو سکتا ہے؟ اے تنو سمجھ آیا ہے یا ہمیں نعرہ لایا ہے؟ شکر الحمدللہ۔ میں پسینے میں ڈوب گیا، لیکن مجھے اطمینان ہے میرا پیغام پہنچ گیا۔ ہر جمعے آپ کو کہتا ہوں میں 2 رکعت کے لیے نہیں آتا، میں کسی بات کے لیے آتا۔ یہ 2 رکعتیں آپ اپنے محلے میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم آتے ہیں اس لیے تاکہ یار کی بات ہو، اور بات میں گھات ہو، گھات میں جات ہو۔ اتنا قیمتی دن ہے جمعے کا، عید کا دن، یہ عید کا دن ہے۔ یہ قدرت نے یہودیوں کو دیا، وہ بھول گئے، عیسائیوں کو یہ دن دیا، غلطی لگی۔ اللہ نے کہا میرے محمد
ان کو فٹ نہیں آیا، جمعہ تو لے جا۔ جو بندہ جمعے کے ٹائم، جمعے کے وقت بھی پکوڑے بیچتا رہے، اس بد نصیب کو کیا کہوں؟ ہر جمعے کہتا ہوں جلدی آیا کرو، آیا کرو۔ پچھلے جمعے بھی کہا تھا، انہوں میں ہر جمعے آکھنا ہے۔ حضرت میاں صاحب ایک شعر سناتے ہیں علامہ اقبال کا، چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا، اس لیے ہر جمعے آپ کو کہوں گا آیا کرو۔ صدا نہ باغی بلبل بولے، صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ ماپے حسن جوانی، صدا نہ صحبت یار، صدا نہیں ہاتھ مہندی رتے، صدا نہ چھڑکن ونگاں، صدا اڈاراں نال کتاراں، ریزن قد کلنگاں، سنگ دے ساتھی لدی جاندے، اساں بھی ساتھ لدانا، ہاتھ نہ آوے پھر محمد، جائے وقت بھی آنا۔ سمر دیکھا وفا کی راہ دیکھی، لیکن سمر دیکھا آخری بات۔ حضرت امام احمد بن حنبل کو یہی بشر حافی کہتے ہیں، کسی بندے نے خواب میں دیکھا بشر حافی کو، کہا بشر حافی، کیونکہ بشر حافی بھی دنیا سے چلے گئے تھے، کہا سنا آئیاں قبراں، کوئی قبراں دیاں خبراں۔ بشر کو دیکھنے والا بھی تو کوئی ویسا ہی ہوگا نا، میرے جیسا تھوڑا ہوگا۔ سنا خبراں، بشر نے کہا بڑے مزے ویکھے، کہا پوچھیا رب نے تینوں بھی، کہا مینوں بھی پوچھیا، کہ تینوں کی پوچھیا؟ مینوں پوچھدا سی میرا رب ڈردا کیوں سے؟ ہائے 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 ہائے، اساں سارے انو پھڑ کے نہ اتھو فرشتیاں نے انہاں مار مار کے آکھنے ڈردے کیوں نہیں سو؟ ایک ہیو جاوی ہونا ہے، انہوں یار نے اب پہ ہی پوچھنا ہے ڈردہ کیوں سے؟ تے میرے مادھو لال حسین آکھیا ڈر لگدا بے پرواہی دا، کی بھرواسا آشنائی دا، اور کی ویکھیا؟ فرمایا وہ ویکھیا نا عبدالوہاب وراق، رب آکھیا لے میرے جنت دے کھانے کھا، انہوں میں کھاندیاں ویکھیا۔ پھر کہا او میں ویکھیا نا معروف کرخینو، رب آکھیا معروف میرے ول تک، میرے وال تک۔ انہاں آکھیا او کتے احمد بن حنبل بھی نظر آئی، انہیں آکھیا وہ چنگا یاد کرائی، انہوں رب نے آکھیا سی آمنے سامنے آ۔ راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، مگر اس پہ چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کم، مگر اس پہ چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کم۔ گزرگاہے وفا کو دید کے قابل بنا ڈالا، چلے آؤ کہ ہر ذرے کو ہم نے دل بنا ڈالا۔ اے ہر جمعے ایک غلط وعدہ میں کر جانا، اگلے جمعے پھر اتھو شروع کرانگے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔